منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مانگ لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ 1.5 سال ہو گیا، اس سیاسی مقدمے میں ایک بھی ثبوت نہیں ملا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سابق دور کی بدترین سیاسی انجینئرنگ ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے مکمل رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ آئیے اس بارے میں یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کے جارحانہ تیور، مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مانگ لی۔ دوران سماعت فاضل جج نے استفسار کیا کہ کیا ایف آئی اے کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مطلوب ہے۔ اس پر ایف آئی اے وکیل نے کہا کہ دونوں کی گرفتاری ضروری ہے کیونکہ ملزم شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے کہا 1.5 سال تک تحقیقات کی گئی، ایف آئی اے کوئی شواہد ریکارڈ پر نہیں لا سکی۔ پچھلے دور میں بدترین سیاسی انجینئرنگ کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ بھی سیاسی انجینئرنگ کو حقیقت قرار دے چکی ہے۔ باپ بیٹا جب جیل میں تھے تو ایف آئی اے نے دونوں کو شامل تفتیش کیا۔ گزشتہ دور میں اپوزیشن لیڈرز کو دبانے کے لیے حکومتی مشینری کو استعمال کیا گیا۔ دوران سماعت وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت کی اجازت کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری پیٹرول کو اپنی حد تک ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر عطا تارڑ نے کہا عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنے کے حامی ہے، کوئی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا، وزراء اور آفیسرز کے لیے نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی۔ سابقہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور کہا کہ عمران خان نے اقتدار کے دن مہنگائی کم کرنے کی بجائے سیاسی انتقام لینے میں گزارے۔ لیگی سابقہ دور میں کرپشن انتہا پر رہی، آفیسرز کی تعیناتی رشوت دے کر ہوتی تھی۔ پنجاب کابینہ کے تمام وزراء نے سرکاری پیٹرول کی ترسیل کو بالکل اپنے تک ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کوئی بھی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا۔ تمام وزراء اپنے ذاتی خرچ پر پیٹرول ڈلوائیں گے۔ سرکاری کام کے لیے بھی جب وہ جائیں گے تو وہ پیٹرول اپنی ذاتی جیب سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ خزانہ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عوام کے لیے مزید سبسڈی کے پروگرام لائے جائیں۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پر خرچ ہونا ہے۔ کوئی نئی گاڑیاں نہیں خریدیں گے، کسی دفتر کی کوئی تعزین و آرائش نہیں ہوگی، سی ایم آفس، سی ایم سیکریٹریٹ یا کسی بھی سرکاری رہائش گاہ پر کوئی شاہانہ اخراجات نہیں کیے جائیں گے۔ اس پر بھی پابندی لگانے کا فی الفور فیصلہ کیا گیا ہے۔ پوسٹنگ ٹرانسفر کی مد پر اور ہمیں فخر ہے، ہم نے تمام افسران، وہ پولیس کے ہوں، وہ انتظامیہ کے ہوں، میرٹ پر تعیناتیاں کی ہیں۔ ان کی طرح ان افسران کی تعیناتی نہیں کی جو 3-3, 4-4 کروڑ دے کر افسر لگتے تھے اور پھر عوام سے وہ پیسہ واپس کماتے تھے۔ پیٹرول بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی۔ اوگرا نے گیس 45% تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ حتمی منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے صارفین کے لیے 45%، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے گیس صارفین کے لیے 44% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت گیس کی نئی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ اوگرا نے گیس کمپنیز کی درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے، جبکہ سوئی سدرن کے لیے گیس 308 روپے 53 پیسے فی ایم ایم بی یو ٹی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی مہنگائی کے حل کے لیے اہم تجاویز سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں وفاقی صوبائی وزراء، مشیر، معاونین، آفیسرز، گریڈ 19 سے اوپر کے بیوروکریٹس کی مراعات میں 50% کمی کرنا ہوگی۔ عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا چکا، اب حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ ججز، جرنیلوں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سمیت ہر طبقہ فکر کی قربانی لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال گزشتہ حکومت کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ حکومت کو عوام کا احساس ہے، لیکن ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنا مجبوری ہے۔ حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا سن کر عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ کراچی کے شہری کہتے ہیں موجودہ حکومت مہنگائی ختم کرنے کا مشن لے کر آئی تھی، لیکن پیٹرول اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کے بعد گیس پر 45% اضافے نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ اور گیس کیا پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا بھائی، لوگ بھوک کے مر رہے ہیں۔ یہ دیکھو حال ہے، یہ بوتل پہلے ہم لوگ 250-300 میں بھرتے تھے، آج کل 450 میں۔ کیا کریں یار، جو ملک بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔
ماہر معاشیات اشفاق حسن نے کہا ہے پی ٹی آئی حکومت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا غلطی تھی، اس لیے قیمتیں جون تک فریز کر دی گئیں۔ پروگرام لائیو وتھ نصر اللہ ملک میں گفتگو کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اقتدار کا نشہ ٹوٹنے پر عمران خان تنگ ہے۔ ناؤ اگینسٹ آئی ایم ایف، کوئی کمپلین کی ضرورت نہیں ہے، آپ جان بوجھ کے گئے ہیں سب آئی ایم ایف میں، جو گئے ہیں تو بھگتے پھر آپ، ان کو اس کا احساس ہو گیا تھا، پچھتاوا تھا ان کو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم آ گئے ہیں آئی ایم ایف میں۔ تیل کی قیمتوں کو فریز کیا تھا جون تک میں، اور اس کے لیے 460 بلین جو ہے روپیہ اس کے لیے ایئر مارک کیا تھا۔ عمران خان صاحب کا تو صرف ایک ہی دکھ ہے جو ان کو لے بیٹھے گا کہ میرے سے حکومت جو ہے کس طرح چھن گئی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ نشہ جو ہے نا نہیں اتر رہا، اقتدار کا نشہ جو ہے ذرا زیادہ دیر لیتا ہے تو اتر جائے گا۔ یہ جو بیانات جو ہے دے رہے ہیں وہ کنٹینیوسلی اس کو جو ہے ایویلویٹ کریں گے کہ ہمیں انتخابات جو ہیں وہ کب کرانے چاہیے۔ مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بجلی، پیٹرول، ڈیزل، گھی اور اب گیس، بنیادی ضرورت کی ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ دہاڑی دار اور متوسط طبقہ انتہائی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ جینا دو بھر ہو چکا، حکمرانوں کو عوام کی پریشانیوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے، اس کے بعد بجلی کے یونٹ مہنگے کیے گئے ہیں، اب گیس بھی مہنگی کر دی گئی ہے۔ جس کو 600 روپے دہاڑی ملے وہ 400 روپے کا پیٹرول ڈلوائے، پیچھے بچوں کو کیا کھلائے؟ ہم تو پیٹرول چاہیے ایسا مزدوری واسطے، پیدل تو کوئی نہیں بڑھنا ہے نا۔ اتنا کاروبار نہیں ہے جتنی مہنگائی زیادہ ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا جا رہا ہے، بربادی سے بربادی ہو رہی ہے۔ دیہڑی ایک 500 ہے تو وہ 500 میں کیا کھائے گا؟ صبح جو بھی کما کے لے کے آتے ہیں شام کو ہنڈیاں نہیں بنتی۔ 600 روپے کلو کی ہوا، 400 500 روپے 600 روپے دیہڑی ہے، غریب کی کرے گا؟ رہنما مسلم لیگ کاف مونس الہی کی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پیٹرول تاریخ میں سب سے مہنگا، بجلی تاریخ میں سب سے مہنگی، ڈالر تاریخ میں سب سے مہنگا، گیس تاریخ میں سب سے مہنگی۔ پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی سپیڈ میں تاریخ کا تیز ترین اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہے شہباز سپیڈ۔ اسلام آباد میں ایک خواجہ سرا ناچ گانے اور بھیک مانگنے کی بجائے محنت مزدوری اور حلال رزق کمانے پر یقین رکھتا ہے۔ تانیہ سڑک کنارے ضرورت کی چیزیں بیچ کر زندگی گزار رہی ہیں۔ سامان سے سجی ریڑھی اور محنت کی کہانی اس رپورٹ میں۔ مشکل حالات کا سامنا کیا لیکن رب کریم پر بھروسہ نہ چھوڑا، کیونکہ وہی رب سب کا ذمہ دار ہے۔ یہ کہنا ہے شہر اقتدار کے باہمت خواجہ سرا کا۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد ناچ گانے اور بھیک مانگ کر گزارتے ہیں۔ تانیہ ان سب کے لیے ہمت کی منہ بولتی مثال ہے، جنہوں نے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کرنے کی ٹھان لی۔ جو پہلے زندگی تھی میری، ناچتی تھی میلوں پر، فنکشنوں پر، روڈوں کو گھومتی تھی، وہ مجھے خوف سا آتا تھا۔ جب رات کو سوتی تھی بہت ڈر لگتا تھا۔ اب میری لگ جاتی ہے 500، کبھی 800، کبھی 900۔ شکر کرتی ہوں اس رب کی ذات کا۔ تانیہ بلو ایریا میں سٹال لگا کر باعزت طریقے سے روزگار کما رہی ہیں اور کافی خوش بھی ہیں۔ یہاں مجھے 6-7 ماہ ہو گئے، ادھر قرآن پاک میں آدھا پڑھ چکی ہوں، سلائی سینٹر پہ بھی کام سیکھتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اس لائف میں بہت خوش ہوں۔ تانیہ نے اپنی کمیونٹی کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ٹیکنیکل تعلیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ ان سب کو ہنر سکھایا جائے۔ کیمرامین جاوید اسلم کے ساتھ عائشہ شعیب، نیوز اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے لانگ مارچ میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں عبوری ضمانت کرا لی ہے۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں لانگ مارچ میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں جواب جمع نہ کرایا جا سکا۔ عدالت نے جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ اور حسان نیازی کی 14 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہوں گے یا نہیں؟ اراکین نے ایوانی اسمبلی قواعد کے مطابق استعفے دیے یا نہیں اور نہ ہی تصدیق کرنے کو تیار ہیں۔ پارلیمانی امور کی ماہرین نے کہا ہے کہ مستعفی ہونے کی طریقہ کار کو نہ اپنانے پر کسی ایک بھی رکن کا استعفیٰ منظور ہونے کا امکان نہیں۔ البتہ اسمبلی قاعدہ 44 کے تحت 40 روز تک بغیر چھٹی لیے غیر حاضر رہنے والے رکن کی نشست خالی قرار دی جا سکتی ہے۔ ڈیٹیلز اسلام آباد سے علی شیر کی رپورٹ میں۔
قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے استعفوں کا معاملہ۔ پی ٹی آئی نے سال 2014 والا کلیہ سال 2012 میں بھی اپنا لیا۔ جب اسپیکر ایاز صادق نے رولز کے مطابق مستعفی ارکان کو الگ الگ بلایا تو کوئی بھی تصدیق کے لیے نہ گیا۔ استعفے واپس ہوئے اور پھر خواجہ اعظم کا مشہور خطاب سامنے آیا۔ تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے بظاہر اب بھی سوچ سمجھ کر وہی کلیہ اپنایا۔ شاہ محمود قریشی سمیت کسی نے بھی ایوان میں استعفیٰ دیتا ہوں کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ پارٹی کے اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے، اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں، آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پارلیمانی امور کے ماہرین کہتے ہیں جب تک رکن خود اسپیکر کے پاس آ کر استعفے کی تصدیق نہ کر دے استعفیٰ منظور نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی قاعدہ 44 کے مطابق جو رکن بغیر چھٹی لیے 40 روز تک ایوان میں نہ آئے تو معاملہ ایوان میں پیش کر کے اس کی نشست خالی قرار دی جا سکتی ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر، نیو نیوز، اسلام آباد۔ ادھر دیربالا میں تحریک انصاف نے پنڈال سجا لیا ہے۔ تحصیل بہاڑی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج سے پہر جلسے سے خطاب کریں گے۔ تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، ابھی تک انتظامات کیا ہیں، شیریں حضرت سے ہم جانیں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں تحصیل واڑے کے ٹیکنیکل کالج گراؤنڈ میں وہاں پہ موجود ہوں، جہاں پہ آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سمیت مرکزی قائدین اور کے پی کے کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آج 2 بجے کے قریب جو ہے وہ اپنی سیاسی پاور شو یہاں پہ دکھائے گا۔ میدان سج چکا ہے، پینڈال سج چکا ہے، کرسیاں لگ چکی ہے، جبکہ اسٹیج کی تیاری جو ہے وہ بھی مکمل کی جا چکی ہے۔ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے اہلکار تقریباً 800 سے زائد اہلکار لیوی اور پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے اور فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ منتظمین کی طرف سے اور سرکاری عملے کی طرف سے مہیا کی گئی ہے۔ جی ملک بھر میں آج بھی گرمی کا راج رہے گا۔ میدانی علاقے جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ فی الحال بارشوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اندرون سندھ، سکھر، موئنجداڑو، دادو اور نواب شاہ میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ کراچی بھی بدستور گرم رہے گا، یہاں درجہ حرارت 38 ڈگری رہے گا۔ شدید گرمی میں ٹھنڈ اور فرحت بخش مشروب پینے کا اپنا ہی لطف ہے۔ اسلام آباد میں ان دنوں آلو بخارے کا شربت بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ سبین شہباز کی رپورٹ دیکھیے۔ کچھ لوگوں کے لیے سخت گرمی اچھے پیسے کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسے سڑکوں پر لگے املی آلو بخارے کے شربت کی یہ ریڑیاں۔ گرمی سے ستائے لوگ یہ مشروب پی کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ کیمیکل سے پاک املی اور آلو بخارے کا یہ شربت شہریوں کو خوب اچھا لگتا ہے اور اس سے دکاندار بھی اچھا منافع کما رہے ہیں۔ کافی عرصے سے یہ بنا رہے ہیں، اپنے گھر میں ادھر پیچھے بناتے ہیں اور بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اور بڑی مفید چیزیں ڈالتے ہیں یہ اور مناسب قیمت پہ دیتے ہیں۔ 22-25 سال ہو گئے یہاں پہ، دادا ابو نے اسٹارٹ کیا تھا تو اسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کافی پرانا ٹائم ہو گیا، 25 سال ہو گئے۔ گرمی میں املی آلو بخارے کا یہ شربت صحت کے لیے بھی